سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر، سلام ہو دکھی دل سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک ایسا سبق دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں جو کہ خصوصاً اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے فوائد ایسے ہیں کہ اگر یہ پڑھ کر آپ کسی پر پھونک مارو گے، جو بات منوانا چاہو گے بات مانی جائے گی۔ اگر آپ دشمن کو بھی اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی ایک خاص اسم اعظم ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نسائی شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں ایک شخص، آپ فرماتے ہیں حضرت انس کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے بعد اس نے ایک دعا مانگی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ یعنی اس کا واسطہ دے کر دعا مانگی ہے، اور وہ اسم اعظم کا نام ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت التجاؤں کو پورا کرتا ہے، اور جو مانگتا ہے مانگنے والا اللہ رب العزت اس کا جناب علی جو مانگتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے اور جو مانگے اپنے رب سے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسم اعظم ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ اس اسم اعظم یا کوئی بھی اسم اعظم ہو، یہ وہ چیز ہوتی ہے اسم اعظم کہ اسی اسم اعظم کے ساتھ ہی انسان اسرار اور رموز سمجھ لیتا ہے، اور ولایت کے درجے پر بھی اسی اسم اعظم کے ذریعے سے ہی انسان پہنچتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت بڑے بڑے رب کے ولی، داتا علی حجویری دیکھیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، یا پھر بابا فرید، یعنی جو بھی رب کا ولی اس دنیا سے پردہ فرما گیا ہے نا، اور آج تک بھی اس کا نام زندہ ہے، تو وہ لوگ ان اسم اعظم سے ہی، ان کے ہی ورد کر کر کے جناب علی ولایت کے درجے پہ پہنچے ہیں، اور اسم اعظم ہی وہ رب کے ولی پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایسی طاقت عطا فرما دی تھی کہ جناب علی وہ جو چاہتے ہو جاتا تھا، جو چاہتے تھے۔
آپ سنتے ہوں گے کہ یار فلاں رب کے ولی نے کڑوا پانی تھا اس کے اوپر پھونک ماری پانی میٹھا ہو گیا، کڑوا کنواں تھا اس کے اوپر رب کے ولی نے پھونک ماری کنواں میٹھا ہو گیا، یا وہ فلاں کام ایسے تھا رب کے ولی نے جناب علی نظر گھمائی ایسا ہو گیا۔ وہ یہ اسم اعظم ہے کہ جن کی طاقت سے مولا کریم ان کے اندر ایسی نورانیت اور روحانیت پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف اس اسم اعظم کو کوئی بھی ہو آپ اسم اعظم کریں تو اس کو صرف اور صرف نیک کام کے لیے ہی آپ جناب علی اس کو استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو آج کے میں وظیفہ دے رہا ہوں اس کو بھی ایسا ہی ہے کہ جناب علی آپ جہاں بھی اس کو استعمال کریں تو صرف جائز اور نیک رشتے کے لیے، بس صرف اور جائز اور نیک رشتے کے لیے آپ جو بھی کریں۔ لیکن ایک بات لازمی یاد رکھیے گا کہ اگر رب کے ولی بھی پڑھا کرتے تھے نا تو ان اسم اعظم کی بھی کچھ شرائط ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ ایک نماز پڑھے تو دوسری نماز کا انتظار ہونا چاہیے مومن کو۔ مومن وہ ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے والا ہے، وہ مومن ہے۔ اور مومن ہمیشہ نیکی کا حریص ہوتا ہے کہ یار میں فلاں کام کروں، میں فلاں کام کروں، میں نیکی کے کام میں آگے آگے بڑھے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب علی ہم چلتے پھرتے ہیں اور جو مرضی چاہے کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے جو دل کی من مانی ہوتی ہے، اپنی خواہشات کی ہم پیروی کر دیں۔ یاد رکھیے گا خواہشات کی پیروی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کہتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی تھا بنی اسرائیل کے دور میں، اور وہ رب کی اتنی عبادت کرتا تھا کہ دنیا کو اس نے چھوڑ دیا، جنگل بیابان کی طرف نکل گیا، بالکل تنہا کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرنے لگا۔ ایک دن شیطان اس کے قریب آیا۔ جب شیطان اس کے قریب آیا تو آ کر شیطان بھی ساتھ ہی نوافل کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، نفل پڑھنے لگ گیا۔ یہ رب کا ولی عبادت کرتا رہا۔ اب 2-3 دن گزر گئے کہ وہ اسی ایک ہی رکعت میں قیام میں کھڑا ہے۔ جب رب کے ولی نے سلام پھیرا تو حیران رہا، بھئی یار یہ وہ شخص ہے کہ اس کو تو مجھ سے بھی زیادہ مزہ آنے لگا ہے عبادت میں، اللہ کے ساتھ اس کا اتنا لگا ہوا ہے، اتنا قریبی ہے رب کا۔ تو اس نے اللہ کے ولی نے اس سے پوچھا کہ یار کیا وہ اسم اعظم ہے کہ جو تو پڑھتا ہے تجھے اتنا مزہ آ جاتا ہے عبادت میں؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، عبادت کا اگر آپ نے مزہ لینا ہے نا تو ایک کام کر۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا تو ایسا کام کر کہ یہ شراب کا پیالہ پی، شراب پی کر وہ فلاں کوٹھی میں جا، یا وہ فلاں میخانہ ہے وہاں پہ چلا جا، وہاں جا کر جناب علی شراب پی اور زنا کر، اور پھر اب اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کریں گا تو تجھے یہ مقام مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تو حقوق العباد ہے، حقوق اللہ تو اللہ معاف فرما دے گا لیکن حقوق العباد تو معاف نہیں ہونے، زنا میں تو حقوق العباد آتا ہے، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا پھر ایسا کام کر، تو صرف شراب پی، ایک مرتبہ شراب پی لے، پھر گناہوں سے توبہ کر لے، پھر تجھے یہ جناب علی، یہ پھنسانے کا ایک طریقہ تھا شیطان کا۔ شراب پی لے، شراب پینے کے بعد یہ تو حقوق اللہ ہے، پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ معاف فرما دے گا، پھر تجھے جناب علی یہ جو عبادت کے اندر مقام ہے یہ تجھے حاصل ہوگا، اتنی لذت آئے گی۔ اس نے کہا ہاں یہ کام میں کروں گا۔ چلا گیا میخانے میں، جب شراب پی تو شراب پینے کے بعد اسی عورت، وہاں پہ عورت رہتی تھی، اسی عورت کے ساتھ ہی زنا کر بیٹھا۔ اب حقوق اللہ بھی اس نے جناب علی مارا اور حقوق العباد بھی مارا، دونوں حقوق گناہ کر بیٹھا۔ اب جب بادشاہ کو پتہ چلا نا تو بادشاہ نے اسے پکڑوا کر جیل کے اندر بند کر دیا، اور 2-3 دن گزرے تو بادشاہ نے آرڈر کر دیا کہ اس شخص کو پھانسی پہ لگا دیا جائے۔ جب پھانسی کا اس نے اعلان سنا نا تو پھر بڑا پریشان ہوا کہ یار میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ پھانسی کے وقت کے عین وقت کے قریب ہی پھر شیطان وہاں پہ پہنچا، اسے کہنے لگا کہ تو ایسا کر
کہ اگر بچنا چاہتا ہے، اس نے کہا ہاں میں بچنا چاہتا ہوں یار، مجھے تو نے مار ڈالا ہے، مجھے ایسا کر کے بچا لے۔ شیطان نے کہا کہ اب تو مجھے خدا مان لے، میں تجھے بچا لیتا ہوں۔ اس نے اپنی جان کو بچانے کی خاطر اسے رب مان لیا۔ شیطان بھاگ پڑا، وہاں سے نکل گیا، اب حقوق اللہ بھی گیا، ایمان سے بھی فارغ ہو گیا، اور جناب نیکیاں بھی ختم ہو گئی، حقوق العباد بھی مار بیٹھا اور بے ایمان ہو کے مر گیا۔ کیونکہ انسان کی جو خواہشات ہیں، خواہشات انسان کو دین سے دور ہٹا دیتی ہیں، خواہشات انسان کو مار دیتی ہیں۔ خواہشات کو جب کچل ڈالو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ اور پھر اسم اعظم کو پڑھو، ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ دنیا کائنات کے اندر جو تم چاہتے جاؤ گے ایسا ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، دل یہ جو اندر کے خواہشات ہیں ان کو مار ڈالیں۔ شیطان کہتا ہے وضو نہ کرو، سستی ہو گئی ہے، اب ٹائم ہو گیا ہے، یہ کرنا لینا، وہ کر لینا، وہ کام کر لو، وہ کام کرو، یہ شیطانی وسوسے ہے۔ تو نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط اس اسم اعظم کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرو۔ اب گناہوں سے جب ہم توبہ کریں گے دوستو، پھر اسم اعظم کو پڑھیں تو ایک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے توبہ کرنے سے انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کو منزل مقصود حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورۃ التحریم کے اندر فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ کی طرف توبۃ نصوحا کرو، یعنی خالصتاً توبہ کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں سے پیار کرتا ہے، ان کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اور فرمایا وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَّا ذَنبَ لَهُ، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور کچھ خوش نصیب تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد مولا کریم کرم فرماتا ہے جب وہ صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ان کے پچھلے گناہوں کو مولا کریم نیکیوں میں بدل کر ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفارۃ الذنب الندامۃ، کہ گناہ کا کفارہ ندامت سے ہوتا ہے۔ انسان شرمندگی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، شرمندگی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبہ ایسے کرے کہ اپنے جناب علی گناہوں اپنی شرمندگی حاصل کرے کہ مولا میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان للاوابین غفورا۔ اسی کے ساتھ ایک روایت بیان کی گئی، اور اس قرآن کریم کی آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ جو انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں سے توبہ اس طریقے سے کرے کہ دل میں گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی حاصل کرے کہ مولا میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، شرمندہ ہو کر توبہ نصوحا کرے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم قرآن کی دو رکوع لازم تلاوت کرے۔ یہ تیسری شرط ہے، کم از کم قرآن کریم کے 2 رکوع لازمی تلاوت کرے، کہ قرآن کریم کی تلاوت ہی کرنے کے بعد انسان جو بھی رب سے مانگتا ہے مولا کریم عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو یہ دنیا کی زندگی ہے، رہ جانی ہے، سب کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے۔ حقیقت بات ہے یہ جو آپ لوگ محبت کرتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار میں تو اس کے سوا نہیں رہ سکتا، میری تو زندگی اس کے سوا، سب جھوٹ ہے، بالکل فراڈ ہے، کوئی محبت نہیں ہے دنیا کی، یہ سب ذلیل و خوار رسوائی ہے،
صرف اور صرف سچی محبت ہے تو وہ میرے رب کی ہے بس، یا اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جو انسان کرتا ہے اس اللہ کے ساتھ محبت اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، تو دنیا کائنات کی محبت اس کے قدموں میں جھکتی ہے۔ آپ یہ ذہن میں خیال کئی ایسے ہوتے ہیں، رات دن روتے رہنا، کاش کہ یہی آنسو اللہ کی محبت میں گرے ہوتے، کاش کہ یہی آنسو کو جو دنیا کی محبت میں گر رہے ہیں اللہ کے رسول کی محبت میں گرے ہوتے، کاش کہ یہ آنسو گرے ہوئے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے۔ دوست یہ دنیا کی محبت ہے، رہ جانی، کچھ نہیں ہوتا، رہ جانی ہے دنیا کی محبت۔ اپنے رب سے پیار کر، اپنے رب سے محبت کر، تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ یہ تین شرائط میں نے بتائی، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جگہ ایک مقرر کرنی ہے، جگہ ایک ہو، وقت بھی ایک مقرر کرنا ہے، جگہ بھی ایک مقرر کرنی ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر وقت نیکی کی طرف بڑھتے رہنا ہے، نیکی کی طرف بڑھتے رہنا ہے۔ اور پھر اس اسم اعظم کو پڑھیں آپ 11 دن تک لگاتار ان شرائط کے ساتھ، 11 دن تک لگاتار کریں۔ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب 11 دن کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے نا، اس کے بعد آپ جس پر پڑھ کر پھونک ماریں گے نا، صرف 100 مرتبہ پڑھ کر پھونک ماریں گے، ہر بندہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا، اور جو چاہو گے ہوتا جائے گا، جو بات منواؤ گے مانے گا۔ یار تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھو، کوشش کرو۔ اب کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار وہ کہتے ہیں ہم نے تو وظیفے کر کر تھک گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا وظائف کرنے سے، سب فائق ہوتا ہے۔ دوست میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اس وظیفے کو آپ ان شرائط کے ساتھ کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ میرا کام نہیں ہوتا، تو پھر کہنا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ کوشش کر کے دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھو نا یار، یہ میرے نبی کا فرمان مبارک ہے کہ اسم اعظم ایک ایسا ہوتا ہے، اس اسم اعظم کے ساتھ انسان جو اللہ سے مانگے اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے پاس سے گزرے، مانگتا ہوں، اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ تو ایسا کر، یہ اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں مانگ۔ اس نے وہ واسطہ دے کر مانگا تو اللہ نے عطا فرما دیا۔ یار اسم اعظم بڑی طاقت والا ہوتا ہے، لیکن اس کی کرنے کی بھی جو شرائط ہوتی ہے، کم از کم آپ اس پہ تو عمل کریں نا۔ جو شرائط میں نے بتائی ہیں، آپ ان تمام شرائط کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو چاہو گے ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ اسم اعظم کو کرنا کیسے ہے؟ پہلے 11 دن لگاتار صبح شام 10,000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 10,000 مرتبہ صبح، 10,000 مرتبہ شام، 10,000 مرتبہ صبح، 10,000 مرتبہ شام، 11 دن تک لگاتار ان شرائط کے ساتھ آپ کریں۔ اور پھر 11 دن جب مکمل ہو جائیں گے، آپ اس اسم اعظم کے عامل بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اور پھر پڑھ کر آپ اس اللہ کے نام کو پڑھ کر جس پر پھونک مارو گے نا، انشاءاللہ کام ہوگا، انشاءاللہ جو بات منواؤ گے بات مانے گا، بشرطے کی شرائط کے ساتھ مکمل عمل کیا کریں۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے جو 10,000 مرتبہ اور 10,000 شام پڑھنا ہے؟ صرف ایک ہی لفظ ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ سورۃ اخلاص کے اندر آتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کے اندر آتا ہے۔ جو آپ دیکھیں پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ اسم اعظم 10,000 مرتبہ صبح، 10,000 مرتبہ آپ شام پڑھیں، 11 دن تک لگاتار اس کو ان شرائط کے ساتھ کریں، اور پھر اس کے آپ عامل بن جائے گے۔ 11 دن کے بعد آپ پڑھ کر جس پر بھی پھونک ماریں گے، جو بات منواؤ گے بات مانے گا،
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وقتی طور پہ اثر کرنے والا، نہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔